بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا باللغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج
إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. معزز خواتین و حضرات، قبلہ اول بیت المقدس مسجد اقصی، اس وقت وہاں کے جو حالات ہیں شاید الفاظ کی تنگ دامنی ان حالات کو نہ سمیٹ سکے. صورتحال کی مناسبت سے آج اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے 9 شوال 1442 ہجری ہے، دوسری طرف 21 مئی 2021 عیسوی، اور ہمارا آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع قضیہ فلسطین کے حوالے سے ایک عام مسلمان یا ایک عام پاکستانی کو کیا کرنا چاہیے. اور اس موضوع کا انتخاب کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں اس حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ان حالات میں ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو کہ عام حالات میں نہیں کرنی چاہیے. مثال کے طور پر کچھ کو تو ویسے ہی وطن عزیز پاکستان کے محافظ اداروں سے اللہ واسطے کا بیر ہے، اور وہ حقائق کو سمجھے بغیر صرف اور صرف اس لیے کہ ان کے سیاسی لیڈر پاکستان کی فوج، پاکستان کے محافظ اداروں کے خلاف ہیں، انہوں نے طوفان بدتمیزی برپا کر دیا. اور بعض ایسے ہیں جنہیں حقائق کا ادراک نہیں، ان کے دل میں اخلاص موجود ہے، ان کے دل میں اپنے مسلمان بھائیوں کی تڑپ، ان کا درد موجود ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ بالکل سیدھا سادہ ہے. پاکستان ایک ایسا ملک جس کے پاس ایسے میزائل ہیں جو بین البراعظمی ہیں، یہاں سے میزائل فائر کیا جائے تو ایک میزائل پورے اسرائیل کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. پاکستان کی فوج کس لیے ہے جی؟ پاکستان کے امن دستے ساری دنیا میں جاتے ہیں تو وہ فلسطینی جو کٹ رہے ہیں، وہ فلسطینی جن کے بچے ذبح ہو رہے ہیں، ان کی مدد کے لیے پاکستان کی فوج کیوں نہیں جاتی؟ آج کا جمعے کا خطبہ اس حوالے سے انتہائی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس مختصر وقت میں اپنی طبیعت کے مطابق اختصار کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو یہ بتا سکوں کہ حقائق کیا ہیں، اور اس حوالے سے ہمارا ایک عام مسلمان جو ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے. معمول کے مطابق سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ میری گفتگو نقطوں کی شکل میں ہوگی، اور اس حوالے سے جو ایک عام مسلمان یا ایک عام پاکستانی کا سب سے پہلا فرض بنتا ہے وہ یہ کہ وہ اللہ رب العزت کے حضور اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرے. لیکن یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنے والی ہے کہ اللہ رب العزت دعائیں کب قبول کرتے ہیں، یہ بھی ایک بات قابل غور ہے. سوال یہ ہے کیا میں اور آپ اس قابل ہیں کہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام ہماری دعاؤں کو قبول کر سکیں؟ اور اس بات کا تعلق
میری گفتگو کے دوسرے نقطے کے ساتھ ہے، اور وہ یہ کہ ہماری دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں جبکہ بڑا سخت سا لفظ استعمال کروں گا، ہم عملی طور پر بدترین منافقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کیسے؟ یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے کہ ہم دعائیں تو اللہ تعالی کے حضور کریں، لیکن دوسری طرف یہودی ایک تیر سے تین شکار کر رہے ہیں اور ہم اس شکار کا نشانہ بن جائیں۔ مجھے کبھی بھی یہ غلط فہمی نہیں رہی کہ میرے سامعین میری بات توجہ کے ساتھ نہیں سنتے۔ آپ لوگوں کی توجہ میرا بہت بڑا سرمایہ ہے، لیکن میں گزارش کروں گا کہ آج کا خطبہ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ وطن عزیز پاکستان میں ہم میں سے کتنے ہیں جن کو اس بات کا علم ہے کہ پاکستان کے اندر کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو یہودیوں کی ہیں بالواسطہ یا بلا واسطہ؟ یہ آپ کے جتنے گیسی بوتلوں کے سلسلے ہیں، کوکا کولا ہے، پیپسی ہے، سپرائٹ ہے، میں نام لے رہا ہوں، حالانکہ نام لینے کافی ہے، یہ سارے کے سارے ٹوٹل برانڈ یہودی ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو اسرائیل سے بن کر نہیں آتے، یہ تو پاکستان میں تیار ہوتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے میں ایک اصول آپ کو سمجھاتا ہوں۔ کوئی کمپنی پوری دنیا میں کہیں بھی اگر شروع ہوتی ہے نا، میں بات کو مختصر کروں گا کیونکہ وقت اتنا نہیں ہوتا کہ بندہ تفصیل کے ساتھ بات کر سکے، تو اس کے بعد جب اس کا نام چل پڑتا ہے تو پوری دنیا میں پھر لوگ اس کمپنی کا نام خریدتے ہیں۔ کیا مجھے اور آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ اکیلی ایک کمپنی جسے ہم پیپسی کہتے ہیں، یہ صرف اور صرف نام استعمال کرنے کا یہودیوں کو سالانہ 22 ارب روپیہ دے رہی ہے؟ صرف ایک کمپنی کی بات کر رہا ہوں۔ نیسلے لے لیں، شیل پیٹرول پمپ لے لیں، لیور بردرز لے لیں، یونی لیور لے لیں، اس کے بعد یہ کوکا کولا لے لیں، بے شمار یہودی کمپنیاں ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو اپنے تسلط میں لیا ہوا ہے، اور اس سے ان کے 3 مقصد پورے ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلا مقصد وہ اپنا خزانہ بھرتے ہیں، دوسرا مقصد وہ ان چیزوں کی شکل میں زہر ہمارے معدوں کے اندر اتار رہے ہیں۔ ساری دنیا کے اطباء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ جتنی گیسی بوتلیں ہیں یہ انسانی صحت کے لیے تباہی ہیں۔ اور تیسرا مقصد جو سب سے خطرناک ہے، بڑا سخت سا لفظ استعمال کروں گا، وہ ہمارے جوتے ہمارے سر میں مار رہے ہیں، ہمارے پیسے ہم سے لے کر ہمارے بھائیوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ یہ کام مسلمان نے کرنا تھا۔ تو پہلا کام اللہ تعالیٰ کے حضور دعا، اور دعا کے لیے اپنے آپ کو ہم نے اس قابل بنانا ہے کہ ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کر سکے، اور اس کے لیے ہمارے سامنے 2 راستے ہیں۔ پہلا راستہ، ہم بذات خود سچے مسلمان بنیں۔ حکومتوں کو گالیاں دینا آسان ہے، میرا خیال ہے پاکستان کے اندر شاید ہی مجھ سے بڑا مخالف کوئی سیاستدانوں کا ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وطن عزیز پاکستان میں سیاستدان ہی کرپٹ ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم میں سے جس کا جہاں داؤ لگتا ہے ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں؟ وہ 1 روپے سے لے کر 1 کروڑ یا 1 ارب روپے تک جہاں جس کا جتنا داؤ لگتا ہے
وہ معاف نہیں کرتا. مجھے یہ بتائیے کہ جو مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا حرام کما رہا ہو، حرام کھا رہا ہو، اپنے بچوں کو حرام کھلا رہا ہو، اس کے بعد وہ دعا کرے رب کائنات اس کی دعا کو قبول فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ایسے لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. ہم اپنے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں بیت اللہ سمیت پوری دنیا کی کون سی ایسی مسجد ہے جہاں پر ان فلسطینیوں کے حق میں دعا نہیں ہوتی، ان یہودیوں کی بربادی کے لیے اللہ کے حضور بد دعا نہیں ہوتی، لیکن غیب سے ایک آواز آتی ہے ہماری دعا کے جواب میں جس کو صرف درد دل رکھنے والے سن سکتے ہیں کہ ظالموں کیا تم اس قابل ہو کہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کر سکوں؟ اور دوسرا کام اسی کا جو تسلسل ہے وہ یہ کہ یہ جو بالواسطہ یا بلا واسطہ ان یہودیوں کو سپورٹ کرنا ہے مالی طور پر، جب تک ہم یہ سلسلہ نہیں روکتے تب تک بھول جائیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے. یہ کہنا آسان ہے کہ جناب پاکستانی فوج کیا کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تیسری چیز میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا وہ یہ کہ گھر بیٹھ کر سیاست کرنا آسان ہے. میں چھوٹی سی ایک مثال دوں گا، پرانی بات ہے 12-14 سال پہلے کی. ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، مجھے کہتا جی میں نے اپنی زندگی میں فلسطینیوں سے بڑا بیوقوف کو نہیں دیکھا. میں نے کہا بھائی وہ کیسے؟ کہتا جی یہ خود کش حملے کیوں کرتے ہیں، یہ وہاں پر بم لگا کے آ کیوں نہیں جاتے؟ میں نے کہا میرے بھائی گراؤنڈ کی باتیں، میدانوں کی باتیں ایئر کنڈیشن کمروں میں، ایئر کنڈیشن مسجدوں میں بیٹھ کر سمجھ میں نہیں آتی. کہتا ہے جی نہیں یہ تو مشکل کام ہی کوئی نہیں. میں نے کہا پھر ایسا کرتے ہیں کہ میں آپ کو ویزا لگوا دیتا ہوں غزہ کا، آپ وہاں تشریف لے جائیں، بم والا بریف کیس پکڑ کر بذات خود یہودیوں کے علاقے میں جائیں، اپنے ساتھ کسی فلسطینی کو لے جائیں اور اس سے کہیں کہ اس طریقے سے بم کو فٹ کر کے محفوظ طریقے سے واپس آیا جاتا ہے. کہتے جی یہ بھی نہیں ہو سکتا. میں نے کہا جو وہ کر رہے ہیں وہ غلط ہے، صحیح آپ ان کو بتا نہیں سکتے. تو میں نے کہا پھر تیسرا راستہ ایک ہی ہے کہ پھر مجھے کہنے کی اجازت دو کہ فلسطینی جو کچھ کر رہے ہیں وہ غلط ہے، حرام کی موت مر رہے ہیں، جتنے بندے ان کے دنیا سے گئے وہ سارے کے سارے حرام کی موت مرے. اب کہتا ہے جی یہ بھی نہیں. وہ میں نے کہا کسی طرف تو آؤ. یاد رکھیے یہ میں انشاءاللہ آگے جا کے تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا، ہمیں اپنے ملک کے محافظ اداروں پر اعتماد ہونا چاہیے. وطن عزیز پاکستان کے جو دفاعی ماہرین ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ حرمین شریفین اور قبلہ اول کا دفاع کیسے کیا جاتا ہے. بہت ساری باتیں اوپن فورم پر کرنے والی نہیں ہوتی، میں صرف اشارتاً بات کروں گا. وطن عزیز پاکستان الحمدللہ ثم الحمدللہ عالم اسلام کا بڑا بھائی ہے، اور وطن عزیز پاکستان اپنا کردار نبھانا بخوبی جانتا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ کردار بخوبی نبھایا جا رہا ہے. چوتھی بات مسئلہ فلسطین کے حوالے سے، یہاں پر بیٹھ کر جو ہم پاک فوج کو گالیاں دیتے ہیں، پاکستان کے ایٹم بم کی ایسی تیسی پھیرتے ہیں، پاکستان کے میزائل ہماری کنپٹی پر آ کر ٹھا ٹھا لگتے ہیں، کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا کہ میں نے آپ نے آج تک ان فلسطینی مسلمانوں کے لیے عملی طور پر تو چھوڑیے مالی طور پر کیا کیا ہے؟ میں پھر ایک دفعہ عرض کروں گا، مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور میری حدود و قیود کیا ہیں. یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا، بہت ساری باتیں ذہن میں ہوتی ہیں لیکن چاہنے کے باوجود انسان نہیں کر سکتا. صرف ایک چھوٹا سا اشارہ کروں گا کہ غزہ کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان
ہر طرف سے گھیرے میں آئے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آج 72 سال ہونے والے ہیں، ساری دنیا کا کفر اسرائیل کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، اور ہم بھی ان کا مال خرید کر ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود فلسطینی ڈٹے ہوئے ہیں، ان کے پاس راکٹ بھی موجود ہے، ان کے پاس پریشر کوکر بم بھی موجود ہیں، ان کے پاس پتنگ والے بم بھی موجود ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے پاس کہاں سے آ رہی ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو پیش منظر ہے وہ کچھ اور ہے، جو پس منظر ہے وہ کچھ اور ہے۔ کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو سامنے آئے بغیر ان کے ساتھ اس انداز سے تعاون کر رہی ہیں کہ اللہ کی توفیق کے بعد وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے تعاون سے ان یہودیوں کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے۔ لیکن یقینی طور پر یہ ہمارا بھی فرض ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ان بھائیوں کی مدد کریں۔ اور اس سے اگلی بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ یہاں بیٹھ کر کہنا فلسطین کٹ گیا، قبلہ اول یہودیوں کے قبضے میں سسک رہا ہے، یہ باتیں کہنا تو ٹھیک ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو اس بات کا علم ہے کہ اصل مسئلہ فلسطین ہے کیا؟ میں اگر ابھی یہاں پروجیکٹر منگوا کے آپ کے سامنے وہاں کی تصویر لگا دوں نا، تو ہم میں سے کوئی بندہ یہ پہچان بھی نہیں سکے گا کہ مسجد اقصی ہے کون سی۔ وجہ سبب ہم لوگ جذباتی قوم ہیں، حقائق کا ادراک ہمیں نہیں۔ ضرورت ہے، توجہ کیجئے گا، ضرورت ہے کہ آج ہم میں سے ہر ایک کے بچے کو فلسطین کی پوری تاریخ یاد ہو۔ یاد رکھیے، ایسے ملعون بدبخت اس وقت منظر عام پر آ چکے ہیں، سوشل میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں، جو کہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فلسطین مسلمانوں کا کبھی تھا ہی نہیں، حالانکہ حقیقت بات یہ ہے کہ فلسطین مسلمانوں کا تھا، ہے اور قیامت تک رہے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ہماری چوتھی ذمہ داری ہے کہ بیت المقدس کی تاریخ کو پڑھنا، اس کے بارے میں اچھی طرح جانچ پرکھ کرنا، تاکہ ہمارے بچے کو اس بات کا پتہ ہو کہ فلسطین کا مسئلہ اصل میں ہے کیا، اور ہم ان مسلمانوں کے حق میں آواز کیوں بلند کرتے ہیں، اس کی ضرورت کیوں پیش آتی۔ اسی طریقے سے جو پانچویں بات میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ بطور مسلمان ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ رب کائنات قوموں کو آزمائشوں میں ڈالتے ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ رب العزت آزمائش صرف ان بندوں کی لیتے ہیں جن بندوں کے ساتھ اللہ کا خاص تعلق ہوتا ہے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے شور مچا ہوا ہے نا کہ جناب کشمیر کے لیے آپ نے کیا کیا، افغانستان کے لیے آپ نے کیا کیا۔ میں سمجھاتا ہوں، اور یہ بات وہ بندہ کر رہا ہے جس کے گھر میں سب سے زیادہ پروڈکٹس اسرائیلی ہیں۔ یہ بندہ وہ باتیں کر رہا ہے جو گروسری لینے جاتا ہے تو اس نے کبھی یہ دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ یہ جو چیز میں خرید رہا ہوں چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی، اس کا پیسہ بل واسطہ کہیں یہودیوں کی جیب میں تو نہیں جا رہا۔ میں پھر ایک دفعہ عرض کرنا چاہوں گا، میرا تعلق جس شعبے کے ساتھ ہے اس شعبے کی ایمانداری کا یہ تقاضا ہے کہ میں بالکل عین عدل کے ساتھ ہر بات آپ کے سامنے رکھوں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کے بعد فخر ہونا چاہیے کہ ہم ایک ایسی سرزمین کے باشندے ہیں جس کو رب کائنات نے بے شمار کمالات سے نوازا۔
اللہ تعالیٰ جنرل حمید گل رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو منور فرمائے. ان کے 2 جملے یہاں نقل کروں گا، درد دل کے ساتھ سننا. کہنے لگے لوگ کہتے ہیں، تاریخی جملہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ISI نے امریکہ کی مدد سے روس کو شکست دی. کہنے لگے ایک وقت آئے گا جب یہ جملہ کہا جائے گا کہ ISI نے امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دی کہ نہیں دی؟ بولو. 48 ملک جوتے کھا کے بھاگے ہیں دنیا سے کہ نہیں؟ اور میں ایک اور بات یہاں کروں گا، ہماری نوجوان نسل ذرا توجہ کرے. دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ گوریلا وار کے خلاف لڑ کے آج تک دنیا کی کوئی فوج جنگ نہیں جیت سکی. انسانی تاریخ ہمیں یہ بتا رہی ہے، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے افغانستان میں نیٹو یا رشین آئے ہوں، چاہے ویتنام کی جنگ ہو، دنیا کی ایون کے یہاں تک سری لنکا تامل باغیوں کے خلاف ہاتھ کھڑے ہو چکے تھے سری لنکن حکومت کے، لیکن دنیا کی واحد فوج ہے. اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے، درد کے ساتھ آمین کہہ دو. اللہ تعالیٰ اس کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے. دنیا کی واحد فوج ہے جس نے گوریلا جنگ کے خلاف بے مثال کامیابی نہیں، کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستانی فوج ہے. بسا اوقات حالات کا تقاضا ہوتا ہے کہ جنگ کو طول دینا پڑتا ہے. یہاں پر جن میرے بزرگوں کی عمریں 60 سال سے زیادہ ہیں اور عالمی حالات و واقعات پر ان کی نظر ہے، وہ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ 1980 سے پہلے روس کا روبل امریکی ڈالر کے مقابلے میں کہاں تھا، اور 11 سال کی افغانستان کی گوریلا وار کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ روبل زمین کے ساتھ لگ گیا، بلکہ آگے جا کے روس کے تنکے بکھر گئے. ہم نے 1947 میں 10 لاکھ افراد ذبح کروا کے 2.5 صوبوں پر مشتمل ایک پاکستان لیا تھا. رب کائنات نے روس کو توڑ کر ہمیں 7 پاکستان وہاں سے عطا فرما دی. اس لیے یہ بات اچھی طرح سے نشین کر لیجئے. میں پھر ایک دفعہ اشارتاً بات کروں گا، یہودی مصنوعات خریدنے سے قبل یہ بات اچھی طرح سے نشین کر لیجئے کہ کسی بھی قوم کو تباہ کرنے کے لیے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، اور ان میں ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ اسے مالی طور پر تباہ و برباد کر دیا جائے. آپ کے اوپر وقتاً فوقتاً کرپٹ لوٹ مار کرنے والے، کھانے پینے والے، اپنی جائیدادیں بنانے والے سیاستدان مسلط کر کے آپ کے ملک کا بیڑا کیوں غرق کیا گیا؟ تاکہ پاکستان تباہ ہو جائے. پاکستان تباہ نہیں ہوا، قیامت تک قائم رہے گا انشاءاللہ. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جس نے زندگی بھر نہ جہاد کیا، نہ اس حوالے سے اپنے ساتھ گفتگو کی، نہ اس کا ارادہ کیا. فرمایا قیامت والے دن وہ جب دنیا سے جائے گا تو منافقت کے ایک شعبے پر مرے گا. یہ بھی ہمارا فرض ہے کہ اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے تیار رکھیں کہ قبلہ اول حرمین شریفین، بلکہ دنیا کے کسی بھی کونے میں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے جب بھی ہمارے خون کی ضرورت پیش آئی، ہم اللہ کی توفیق سے وہ خون پیش کریں گے. لیکن جو سب سے بنیادی اور سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ اپنے عرش والے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں اور اپنے آپ کو اس قابل بنائیں. یہ جو دین کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں، مجھے ایک بات بتائیے کہ جس آدمی نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا ہے، وہ بے شک ساری رات مصلے پہ جناب سجدے کی حالت میں رو رو کر دعائیں کرتا رہے، الہ العالمین فلسطینیوں کو یہودیوں کے قبضے سے آزادی دلا. یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اور آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا، لفظ اسرائیل استعمال کر کے لعنت نہ بھیجیے گا. اسرائیل سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے. بد دعا کی باری آئے تو یہودیوں کا ذکر کرنا ہے
جو کہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اس مختصر وقت میں آپ کو بتا سکوں کہ فلسطین کے حوالے سے ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔